قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والهوان على من خالف أمري. رواه أبو داود وصححه الألباني. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں نکاح سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہماری شادی بیاہ میں نکاح وغیرہ میں شریعت کی بہت سی مخالفتیں ہوتی ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں ایسے ہی گزر جاتے ہیں، بلکہ ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں ایسی شادی جہاں ویڈیوگرافی ہوتی ہے تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں، اور خطبہ نکاح ہوتا رہتا ہے وہاں بھی ویڈیو پکڑتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح ہو رہا ہے اور نوش و دستخط ڈال رہا ہے، وہاں بھی جو ہے ویڈیوگرافی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں نکاح کو عبادت نہیں عادت سمجھ لیا گیا ہے. اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی شادی میں فرق ہی باقی نہیں رہ گیا ہے. تو لہذا اس لیے میں نے مناسب سمجھا، سفر کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان شادی نہیں کرتے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ تقریباً سفر کے مہینے میں ہی مکمل طور پر ہوا تھا. اور اس طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس نکاحوں کا اور شادی بیاہ کا ایک لمبا سلسلہ مکمل چل پڑتا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں کہ شریعت نے ہمیں کیا جو ہے تصور دیا، اور اس کے بعد شادی بیاہ میں ہماری طرف سے کیا خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ہم اس کو ذکر کریں گے. معزز حاضرین، قرآن کریم میں دو قسم کی صورتیں، ایک مکی صورت اور ایک مدنی صورت. مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، دعوت الی اللہ کا تذکرہ فرمایا اور اخلاق کے بارے میں رہنمائی فرمائی. مدنی صورتوں میں احکام بتائے گئے، چنانچہ اصلاح معاشرے کے جو اصول قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. ان صورتوں میں ایک سورت النور بھی ہے جو تقریباً 24 نمبر کی صورت ہے. معزز حاضرین، اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا لفظ ہے مگر ایک بہت بڑا عمل بھی ہے. اس کو ویسے ہی انجام دینا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا، اور اصلاح معاشرہ کا کام ویسے خطوط پر ہونا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا: فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں: من يهد الله فهو حالك جاهل حائر بائر. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو روشنی نہ دے تو اس کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے. ابھی دیکھیے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی. کیا پڑھتے تھے؟ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں قرآن میں ہمیں جو اصول ضوابط دیے، انہی اصول ضوابط کی روشنی میں ہمیں نکاح کو انجام دینا چاہیے. یہ بات بھی ہے، ہم اپنے آپ کو ماشاءاللہ اہل حدیث سلفی خود کہتے ہیں. ہمارے خود اصول دیکھیے کیا کہتے ہیں. اہل حدیث کے دو اصول: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہمارا جو بھی کام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں ہوگا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہمیں بتائیں اس روشنی میں مکمل طور پر ہم اپنے ہر کام کو انجام دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں وہ آیت پڑھتے تھے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. صرف نمازوں کی حد تک اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں، نکاح کے بارے میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں تو بھلا بتائیے، اگر نماز اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ہمارا نکاح بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے نکاح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں یوں فرماتا ہے: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر لوگو اگر تم رسول کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. آج ہم
رسول کی بات سے ہٹے ہوئے ہیں، اسی لیے قدم قدم پر جو ہے کیا کریں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ نکاح جس میں اللہ کی خلاف ورزی کی جائے، وہ نکاح جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ورزی کی جائے، بھلا بتائیے وہ نکاح کیا کامیاب ہوگا؟ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے نکاح ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ خلائے طلاق ہو گئی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہمیں سن لینا چاہیے۔ اللہ نے اسی سورہ نور میں کہا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کا کام تو، مومن کا شیوا تو یہ ہوتا ہے جب اسے اللہ کی بات سنائی جائے، رسول اللہ کی بات سنائی جائے تو اسے یہ کہنا چاہیے ہم نے سنا، انشاءاللہ اطاعت کریں گے۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، نکاح میں مولوی صاحب آیتیں پڑھ ڈالے، وہاں بیٹھ کو ہم ساری باتیں مان لیتے، مسجد کے گیٹ کے باہر گئے تو ہم اپنے آپ کو اسلام سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تو میں اس اسٹیج سے، اس ممبر سے، ہر عالم سے میں خطاب جو ہے یہ توجہ اور درخواست کرنا چاہوں گا، آپ خطبہ نکاح کی آیتوں کو منتر کی طرح پڑھ کے خاموش نہ ہو جائیں۔ ان آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے تمام مکمل طور پر لوگوں کو بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خوشی میں جب ہوتا ہے تو سننا پسند کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں مردوں کے حصوں میں دولہا آتا ہے، عورتوں کے حصوں میں دلہن آتی ہے، اس وقت دونوں کو سمجھانا چاہیے ان آیتوں میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے، ازواج مطہرات نے، اس امت کے اسلاف نے کیسی سیدھی سادھی شادیاں کی، مکمل طور پر اس وقت بتانے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم میں شادی کے فائدے بتائے۔ شادی عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب تم اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے ہو تو اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، شوہر اپنی بیوی کو مطمئن کرتا ہے تو کیا ہے، اس پر بھی اجر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اگر تم اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرو گے تو کیا وہاں اس پر گناہ نہیں ہے؟ کہا صحابہ نے ہاں۔ کہا اگر تم اپنے شرمگاہ کا صحیح جگہ استعمال کرو گے تو ماشاءاللہ اس پر بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ معزز حاضرین، شادی کے فائدے بتاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ شادی کرنے سے سکون آتا ہے۔ آج کل تو ایسے ہے شادی کر کے بھی لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شادی نکاح بیاہ میں کیا ہے، شرعی مخالفتیں ہیں، اور شادی کرنے کے بعد بھی لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شادی کو ویسے نہیں کر رہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ شادی آتی ہے تو دونوں میں محبت آتی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے، لوگ بڑے، بچے بڑے ہو گئے، اس لیے ماں کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر خاموش رہ جاتی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں شادیوں میں وہ محبت نہیں ہے جو مکمل طور پر صحیح محبت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ جو محبت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں شادی کرنے کے بعد سکون، شادی کرنے کے بعد محبت، شادی کرنے کے بعد رحمت، یہ چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب نکاح اس طریقے پر کریں جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس طریقے پر کریں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور یہ حدیث دیکھیے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رواہ الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی دیندار کو دیکھتے ہو یا ایسے لڑکے لڑکی کو دیکھتے ہو جس کے کیریکٹر اخلاق سے تم کو اطمینان ہے، شادی کرو۔ اگر تم اخلاق اور دینداری کو چھوڑ کر خوبصورتی کو، خاندانی حسب و نسب کو اور مالداری کو دیکھ کر شادی کرو گے تو ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فتنہ برپا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں مشہور عالم دین ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نکاح میں شرعی راستوں سے ہٹو گے، مال کو دیکھو گے، جاہ و مرتبہ کو دیکھو گے، خاندان کو دیکھو گے، خوبصورتی کو دیکھو گے تو ہوگا کیا؟ عورتیں بغیر شادی کے رہ جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے ہمیں اتنی ایسی خواتین ہیں جن کا کوئی رشتہ نہیں آتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے ہماری خواتین جب لڑکی دیکھنے جاتی ہیں ایسے معلوم
معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی شو پیس کو دیکھ رہی ہیں. سب سے پہلے مانگ میں ہٹا کے بال دیکھتے, کہیں ایک سفید بال تو نہیں ہے. اگر ایک بھی سفید بال ہے تو رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں, اگر مرغی لنگڑی ہو تو آپ کھاتے پھینک دیتے؟ کھاتے. اس طریقے سے ایک سفید بال اگر سر میں آ جائے تو رشتے کو ریجیکٹ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق اور دینداری کو دیکھ کر مکمل طور پر شادی کرو. معزز حاضرین, آج ہم شریعت پر عمل کرتے کم ہے, خلاف ورزی زیادہ کرتے ہیں. پھر بھی بولتے ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے, ہمارے زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کوئی سکون سے جی سکتا ہے؟ رسول اللہ کی نافرمانی کر کے ہمارے معاشرے میں اللہ کی نعمت نازل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, جو میرے راستے کی خلاف ورزی کرے گا اللہ ایسے مسلمانوں پر ذلت و رسوائی کو مکمل طور پر داخل کرے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیسے تھے ماشاءاللہ, 1 انچ بھی اطاعت میں آگے پیچھے نہ ہوتے تھے. ایک موقع پر آپ نے شاید خطبے میں یا دوسرے موقع پر آپ نے ابن مسعود سے کہا, جب وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ابن مسعود وہیں بیٹھ جاؤ. حالانکہ مطلب کیا تھا, مسجد میں داخل ہو کر اندر بیٹھنے کا تھا. ان کے اندر جذبہ اطاعت آتا تھا, باہر ہی بیٹھ گئے. اللہ کی نبی نے فرمایا ابن مسعود وہاں بیٹھنے کا مطلب مسجد کے اندر آ کر بیٹھنا تھا. لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اتباع کا جذبہ تھا وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک جنگ ہے غزوہ احد, اور سے سنیے, اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو وہ پہاڑ پر کھڑا کیا. بولے دیکھو جب جیت جائیں ہار جائیں اوپر سے نیچے نہیں اترنا. اللہ کے نبی نے کہا 50 صحابہ کو اوپر کھڑا دیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی مخالفت میں 50 صحابہ نیچے اتر آئے. کیا ہوا؟ مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہاری. بتاؤ, رسول کے ہوتے ہوئے ادنا سی خلاف ورزی سے صحابہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ معزز حاضرین, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے تمہید تھی, ہم اپنی شادی بیاہ میں نکاح میں کیا کیا خلاف ورزیاں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے قرآن نے حکم دیا نیک لڑکوں لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرو. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی بیٹی کو عالم کے حوالے کرتے ہوئے کتراتے ہیں, بولتے مولوی صاحب میری بیٹی کو شادی کر کے بھوکا مارتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اگر اپنی بیٹی کو کسی عالم کے حوالے کر, یاد رکھو آپ کی نسل میں دینداری آئیں گی. لوگ آج اپنی بیٹی کو حافظ کو نہیں دیتے, کسی عالم و حافظ کو داماد بنا کے لانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں دینداری کو سب پر مقدم رکھنے کا حکم دیا. آپ نے کہا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک. آپ نے کہا لوگ لڑکی کی شادی کرتے ہیں 3 چیزیں دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے, خوبصورتی دیکھتے اور مالداری کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی, اگر کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے تو وہ دینداری ہے. دینداری کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, دینداری کو چھوڑ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو, دینداری کو ترجیح دو, دینداری کو مد نظر رکھ کر شادی کرنے والا کامیاب ہوگا. علامہ البانی رحمہ اللہ اسی حدیث کی تشریح میں کیا پتے کی بات بتاتے ہیں, شریعت اسلامیہ میں جو بھی خاندان, جو بھی لڑکا, جو بھی لڑکی دینداری کو ترجیح دے کر وہ جب شادی کرتا ہے تو اس کے حق میں گویا رسول اللہ کی دعا لگتی ہے. اور جو لوگ شادی کرتے وقت مالداری کو, خوبصورتی کو, حسب و نسب کو دیکھ لیتے ہیں, دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ رسول اللہ کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں. جیسے قبر میں پہلا ہونے والا سوال کیا, من ربک ما دینک, اس طریقے سے ایسے ہی ہم کو مکمل طور پر زندگی میں جو ہے کوشش کرنا چاہیے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں شادی بیاہ میں جو خلاف ورزی کرتے ہیں وہ تیسری کیا ہے, لڑکی دیکھنے کے لیے غلط قسم کی عورتوں کو بھیجتے ہیں. ہماری خواتین بھی اللہ ہدایت دے, جیسے ہی وہ جس لڑکی کے گھر میں جو ہے رشتہ کرنے جاتے ہیں پہلے اوپر نیچے دیکھتے ہیں, پوچھتے خاص گھر کی تمہارا یہ, تمہارے پاس کار ہے کیا, بینک بیلنس ہے, کتنے کاریں ہیں, کتنے کار ہیں, ارے اس سے کیا لینا دینا ہے. جہیز کی قسم تو, جہیز کی لعنت کی تو ہمارے مکمل طور پر ڈوب مری ہے. لہٰذا میں بولتا ہوں جن عورتوں کو آپ بھیجتے ہیں ان عورتوں
عورتوں کے اندر دینداری ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو ایسے دنیا دار لوگوں کو، عورتوں کو بھیجا جاتا ہے جن کو لڑکی پر پرکھنے کا یہ بھی نہیں ہوتا۔ جانے کے بعد تمہارا نام کیا، ماں کیا ہے، ارے سب سے پہلے پوچھو اللہ کہاں ہے، سب سے پہلے پوچھو تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے نہیں آتا ہے، دن بھر نمازیں پڑھتے یا نہیں پڑھتے، کہ عورت کو آپ نے شو پیس بنا کے رکھا ہے، اس کو دیکھو، چلا کر دیکھو، بال دیکھو، یہ سب دیکھو، مگر اس کی دینداری کو سب سے پہلے دیکھو۔ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے کہ ایک سفید بال بھی اگر آتا ہے تو نعوذ باللہ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ عورتیں جا کر جو دیکھنے کا جو سمجھتا ہوں یہ طریقہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی سے شادی کرنے کا تمہارا پختہ ارادہ ہے تو اس کو تم دیکھ سکتے ہو۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک عورت سے شادی، لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میرا پختہ ارادہ ہوا تو میں نے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، اگر دیکھے بغیر کرے تو انسان کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے معاشرے میں جیسے بازار میں دھوکہ ہوتا ہے وہاں بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں لڑکی، شادی کراتے ہیں دوسروں سے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ اسی طریقے سے منگنی کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک جملہ میں نے یہاں لکھا ہے، جھٹ منگنی پٹ بیا۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے ہی منگنی کرنے کے لیے، انگیجمنٹ کرنے کے لیے جتنا خرچ کرتے ہیں آپ اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے بڑا رحمت ثابت ہوا۔ اس وقت حکومت کی طرف سے بھی پابندی تھی، وہ شادی ہوتی تھی، لہٰذا ایسے ہی بالکل ہونا چاہیے، منگنی کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مستقل شادی محل لینا اور اسی کے لیے شادی محل بک کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ منگنی کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دیکھو، کہیں یہ ہے کیا منگنی کرے، شادی محل بک کرے؟ یہ خطبہ اگرچہ تلخ ہے، کڑوا ہی ہے، مگر مجھے اصلاح معاشرے کے طور پر بولنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہونے والے سسر کو دکھاتے ہیں، حالانکہ بہو ہونے کے بعد لڑکے کا باپ اس کے لیے کیا بنتا، محرم بنتا۔ یہاں شادی اتنے ہوئی جہاں کے بتا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ منگنی ہو گئی تو پھپھو آ رہے ہیں، انہیں چچا آ رہا ہے، انہیں طیبہ آ رہا، خالہ، یہ رسم کیا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بڑے پریشانی ہے۔ یہ ہر مرتبہ توشہ تیار کرنا، میں سمجھتا ہوں جتنا خرچ کرتا اس میں شادی ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا بار بار جا کے دیکھنا، لڑکی والوں کو تنگ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور منگنی کرنے کے بعد دیر تک چھوڑ کے رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ بعض خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں منگنی کرنے کے بعد 2 سال کا گیپ 3 مہینے میں ٹوٹ جاتی ہو، کیا کرتا شیطان، دونوں کے اندر غلط فہمی ڈال کے توڑتا ہو اسے۔ اسی لیے میں نے کہا جھٹ منگنی پٹ بیا، جیسے ہی منگنی ہوئی فوراً یہ کرو۔ بلکہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی ہونے کے بعد دونوں طرف کے مرد عورتیں مل بیٹھتے، کھانا کھاتے، اس کے بعد پپس کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اس کے بعد بیٹھتے، اس کے بعد لڑائیاں، تمہاری حیثیت میری حیثیت، یہ سب ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ایک بات یہ بھی ہے، منگنی ہونے کے بعد جس لڑکی سے منگنی ہو جاتی ہے کیا کرتا ہے لڑکا منگیتر، وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اس کا واٹس ایپ نمبر لے لیتا ہے، اس سے جاتا ہے، عید کے موقع پر کپڑے دلاتا ہے، بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جس لڑکی سے آپ کی منگنی ہوئی وہ لڑکی آپ کے لیے اجنبی ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں جا سکتے، چیٹنگ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا دیکھتے وقت بات کرنا تو کتنا بات کرنا، پوچھنا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بیوی بننے والی ہیں، آپ کے پاس کچھ شرط ہے کیا، خیریت، یہ وہ سب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں مکمل طور پر اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ دیکھیں اور اسی طریقے سے بار بار جا کے دیکھنا، اور اس کے بعد شرعی طور پر حلال کب ہوتی ہے وہ لڑکی، جبکہ مکمل طور پر شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شادیوں میں تکلف بڑا ہوتا ہے، اردو میں بولتے جتنی چادر اتنا پیر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی اسی صلاحیت میں شادی کیجئے، لون لے کر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولتے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور چبانے کے، اور انسان کے اندر جب مال نہیں ہے تو قرض لینے کی جھوٹی شان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے جتنی طاقت رکھی اتنے کرو، دیکھو قربان جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں
بیویوں پر آپ ولیمہ کیسے کیے؟ ہر بیوی کا ولیمہ کھجور یا ستو. اللہ اکبر. اگر کوئی آج کوئی مرد اپنا ولیمہ ایسا کر دے سسرال کی طرف سے مرتے دم تک تانے سننے پڑیں گے. اللہ کے نبی کا کیا ہوتا تھا؟ کھجور یا ستو. آپ نے اپنی ایک بیوی کے ولیمے میں بکری ذبح کی تھی. وہ کون؟ زینب، جن کا نکاح 7 آسمانوں پر سے ہوا تھا. زینب کہا کرتی تھیں زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات. لہٰذا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے لوگوں کے پاس عزت بڑھانا، جھوٹی شان کے کام کرنا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اے اللہ کے نبی لوگوں کو بول دو میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف. اللہ کے نبی نے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک مرتبہ انگیجمنٹ کرنے کے لیے شادی محل بک کرنا اور لڑکے کے لوگ بار بار آتے جاتے ہیں، کتنا خرچ ہوتا معلوم ہے؟ اور آج کل تو ویسے پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے. کہاں سے انسان کے درخت پر پیسے لگتے ہیں، انسان چرا لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ ذرا تصور کیجئے. اگر ہماری شادی سادی ہو جائے، شریعت کے مخالفتوں سے پاک ہو جائے، ماشاء اللہ ہمارے شادی بیاہ میں نکاح میں وہ برکت آئے گی جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی شادیوں میں مکمل طور پر آتی تھی. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونے کے بعد جب نکاح کے لیے نوشہ آتا ہے تو پوری داڑھی چھل کے آتا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ علامہ البانی تو بولتے اے نوشہ تم اپنی زندگی کا آغاز رسول اللہ کی نافرمانی کر کے کر رہے ہو، کیا تمہاری زندگی میں سکون آئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ مطلب رحم فرمائے عورتوں پر بھی. بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، بعض علماء کو ایسی بیویاں ملیں، تلخ تجربہ ہے، بعض علماء کو ایسی بیویاں ملیں، بیوی نے کہا کہ تمہارے چہرے پر داڑھی بڈھے کی طرح نظر آتا ہے. وہ عالم بھی کیسا تھا، اللہ کو ناراض کر کے اپنی بیوی کو راضی کر کے داڑھی ٹرم کر لیا. وہ داڑھی ٹرم کرنے کی عادت ہوئی تو آج تک وہ داڑھی ٹرم ہو رہی ہے. لہٰذا لڑکیوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی جو ہے داڑھی بالا دیندار آتا ہے تو امی کنے بولتی میرے ہونے والے شوہر بڈھے لگتے ہیں. استغفر اللہ. یہ فہم، یہ سوچ کہاں سے آ گئی مسلمان عورتوں میں؟ نوشوں کا داڑھی کاٹ کے آنا. اب جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ٹخنے کے نیچے ہے کپڑے. ایک تو اوپر سے داڑھی حرام، نیچے سے کپڑے ٹخنے کے نیچے. بھلا بتاؤ ایسے نوشوں کی زندگی میں کیا خیر آئے گا؟ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رقے شائع کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ رقے شائع کرنے کے پیچھے اتنے مطلب سیمپل دیکھتا وہ اٹھائے تو 50 گرام 100 گرام ہے اس میں. اب اس میں نامہ اتنے بڑے، اس میں بھی شرک. عبدالعظیم صاحب حفظہ اللہ یہ خطبے میں بتائیں، میں حوالہ دے کر بولتا ہوں. اس میں لکھتے ہیں دختر بلند اختر، دختر نیک اختر. اختر کا معنی ستارہ. آپ اس میں یہ بتا رہے ہیں میری بیٹی کی شادی فلاں ستارے سے کامیاب ہونے والی ہے. دیکھیے ہمارے رقے بھی شادی کے شرک سے محفوظ نہیں رہے. آپ نور چشمی لکھو، قرۃ العین لکھو، مگر یہ دختر بلند اختر نیک اختر مت لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اختر کیا ہے؟ ستارے کا نام ہے. آپ لکھ کر یہ بتا رہے ہیں میری بیٹی کی شادی فلاں ستارے سے نعوذ باللہ کامیاب ہوگی. اسی طریقے سے معزز حاضرین، نکاح میں بدعات بھی بہت ہیں. ماشاءاللہ ہمارے سلفی مساجد بدعات سے بہت بہتر ہے. ہوتا کیا ہے، محفل نکاح میں آ کر بیٹھنے کے بعد مؤذن صاحب اعلان کرتے تمام احباب جماعت سے ہمیں نکاح خانے کی اجازت چاہیے. شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ میرے استاد ہیں، کتاب النکاح پڑھا رہتے المنتقی میں، انہوں نے ایسے کہا ایسا پوچھنا بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح پڑھنے کے لیے پورا تیار ہو کر آئے، اس کے لیے نیت کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس طرح کی تمام بدعت و خرافات کو مکمل طور پر ہمارے معاشرے سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے نکاح میں خطبہ شادی بیاہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے ہمارے پاس خطبہ حاجہ پر ان الحمدللہ نحمدہ و نستعین، خطبہ فلاں نکاح فلاں عالمیش پڑھانا ضد نہیں، کوئی بھی پڑھائے حرج ہے. اگر کسی کو بلاؤ تو بلائیے، مگر خطبہ نکاح ایک، ایجاب و قبول ایک، تقریر الگ، دعا ایک، یہ سب کیا ہے؟ کھیل بنا لیا ہم لوگوں نے. لہٰذا جو خطیب ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، خطبہ نکاح پڑھاتا نا ترجمہ کر کے سناؤ، ورنہ عربی میں پڑھ دیں گے تو
منتر سے کم نہیں ہے یہ. بتاؤ دیکھو اس میں بتایا جا رہا ہے آدم کون, آدم کی بیوی کون, کیسے بچے پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کیسے کرنا, دونوں کو بتاتا ہے. مل جل کر رہو, حقوق کی ادائیگی کرو. اسی لیے میں اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ کو دیکھتا ہوں, جب بھی خطبہ نکاح پڑھاتے لوگوں کو بولتے لوگوں رسم و رواج سے دور رہو, کیونکہ رسم و رواج غلط جو ہوتے ہیں وہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں. ہم مسجد میں سن لیتے, مسجد کے باہر جا کر وہ کرتے, مولوی صاحب بولے تو بولتے ہمیں کرتے رہیں گے. لہٰذا ماشاءاللہ علماء جیسے میں بھی خطبہ دے رہا ہوں, حجت تو پوری ہو جا رہی, مگر عمل کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کے حق میں ہے. اگر آپ عمل کیے مل صدقہ جاریہ, اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے اکیلا جائے گا, اس کو عرب کے سامنے جواب دینے کا مکمل طور پر تیار بھی ہو جانا چاہیے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, خطبہ نکاح میں اور ایک چیز بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خطبہ نکاح میں ہم وہی دعا پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. وہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ نبی کے پاس آئے. دیکھو ہم کیا کرتے, سفید کپڑے پہن لے تو اس دن ہم عطر سب لگاتے. شاید عرب میں کیا ہوتا تھا, وہ زعفران لگانے کا رواج تھا. عبد الرحمن ابن عوف آئے, کہنے لگے عبد الرحمن تمہارے کپڑوں میں یہ زعفران کی کیا علامتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. آج کے دور میں اگر کسی رشتہ دار کو نہیں بلائے تو نکاح میں تمہیں نہیں بلائے اسی لیے میں رشتہ کاٹ لیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس زمانے میں رسول اللہ سے افضل کوئی تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے رسول اللہ کو شادی میں نہیں بلایا تو کہ رسول اللہ نے شکایت کی, بلکہ آپ نے دل کھول کر دعا دی, بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما بخیر وعافیہ. اللہ تعالیٰ اس شادی کو بابرکت بنائے, اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت پر جمع رکھے, خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. آپ نے اس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف سے کیا پوچھا, عبد الرحمن کیا تم نے ولیمہ کیا ہے؟ کہا ہاں. نہیں ہے رسول اللہ. آپ نے اس موقع پر کہا اولم ولو بشاۃن, کہا تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. ہمارے سلفی بھائیوں کی ایک بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے, حدیثوں کو اپنے عقل سمجھنے لگتے ہیں. اس حدیث کو غلط سمجھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں, اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا اگر تمہارے پاس ایک بکری ہو تو ولیمہ کرو. انہوں کیا سمجھ گئے یہ ولیمے میں ایک ہی بکری کرنا, جہاں جہاں ولیمے میں 2 بکری کرتے وہاں جاتے چ نہیں انہوں. لہٰذا اس طریقے کہ آپ اہل حدیث مت بنو. صحابہ اکرام, نبی نے, محدثین نے کیا لکھا ہے مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دو. اور ہمارے پاس وہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم الف بینہما کما الفت بینا. ایک محفل نکاح میں موجود تھا اپنے رشتہ داروں میں, وہ امام بول رہا ہے اے اللہ ان دونوں کے درمیان ویسے محبت پیدا فرما جیسے یوسف اور زلیخا کے درمیان میں. زلیخا کون؟ وہ عزیز مصر, بدکار, فاجر و فاسق عورت جو حضرت یوسف کے پیچھے پڑی تھی. وہ بول رہا ہے ان کے دونوں کے درمیان میں نکاح کر. میرے والد محترم وہاں بیٹھے تھے, فوراً سب کے سامنے میرے والد بڑے حق و بے باک انسان, بدت کے لیے ننگی تلوار, فوراً امام سے پوچھنے لگے یہ کہاں ہے؟ وہ بولتا ہے جلالین کے حاشیے میں ہے. تو اس طریقے سے بارک اللہ لک کو پڑھو, اللہم الف بینہما, اس طرح کی دوسری دعائیں مکمل طور پر چھوڑ دو. اور یہ بات یاد رکھو جو دعا رسول اللہ کے زبان سے نکلے اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے غلط دعائیں لا لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس میں مکمل طور پر غلطی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے شادی میں نکاح میں ایجاب و قبول کرنے میں مبالغہ نہ کرے. آپ اس سے پوچھے میں نے فلاں کو آپ کی زوجیت میں دے دیا, 1 مرتبہ بولے تو کافی ہے, 3 مرتبہ بولنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اس بارے میں غلو نہ کریں. بعض مرتبہ زور سے بولے سب کو سنے آن دے, ارے 1 مرتبہ بولنا تو کافی ہے, 3 مرتبہ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس بارے میں علماء کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نکاح کے بعد مصافحہ معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. عید آئی, شادی کا موقع ہے, کچھ بھی آئے, آپ سفر سے آؤ مصافحہ معانقہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق عادات سے ہے, عبادت سے نہیں ہے. ہمارے پاس عیدوں میں اعلان ہوتا ہے مصافحہ معانقہ کرنا حرام ہے, حالانکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مصافحہ معانقہ یہ عادت ہے. آدمی خوشی کے وقت, غم کے وقت ایک دوسرے سے مل سکتا ہے, لہذا شادی کے وقت معانقہ کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں, ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں. میں سمجھتا ہوں نکاح کے محفلوں میں آنا, ولیمے کی دعوت میں جانا, یہ صلہ رحمی میں اللہ نے ایسی لذت رکھی ہے ماشاءاللہ, اس لذت کو, مزہ کو آپ پیسے دے کر بھی پا نہیں سکتے. اس طریقے سے معزز حاضرین نکاح کے بعد مصافحہ معانقہ ہوتا ہے. اس میں اور ایک بات تھی, 15-25 سال پہلے کھجور, مصری سب اڑاتے تھے. سچ ایسے معلوم ہو رہا ہے نوشوں کو مار رہے ہیں.
اب وہ کیا ہے کھجور اڑانا؟ ایک ضعیف حدیث ہے، خود حنفی علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ماشاءاللہ کھجور پھینکتے نہیں، تٹے میں لے جا کے پکڑتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کھجور کھلاؤ کچھ بھی دو، لیکن پھینکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم لکھتے ہیں پھینکنے سے کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی تحقیر ہوتی ہے۔ وہ کھجور نیچے پڑا تو آپ پیر بھی رکھ سکتے ہیں، کھجور کو پھینکنے سے ہوتا کیا، مسجد کی تقدس بھی مکمل طور پر پامال ہوتی ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کے بعد دعوت ہوتی ہے، اس دعوت کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں نکاح ہوا فوراً اسی دن عصر میں نکاح، عشاء کا ولیمہ بہت اچھا ہے، ورنہ ایک دن لا سکتے ہیں آپ خلوت سیاح کے بعد، مگر علماء کے صحیح قول کے مطابق اگر نکاح کے فوراً ولیمہ ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، نکاح کریں گے ہمیں لڑکے والے 200 آئیں گے، تمہیں دعوت کرنا، وہ لڑکی کے باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کہاں سے لائے گا پیسہ؟ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لڑکی کو پالا بڑا کیا ایک لڑکے کے حوالے کر رہا ہے، اگر آپ اس کے کندھوں پر 400-800 لوگوں کا بوجھ ڈالو گے تو وہ اپنے جیتے جی مر جائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، شریعت کی تعلیم ہے، نہ نقصان اٹھانا ہے نقصان دینا ہے، بلکہ میرے والد محترم ہمیشہ جب بھی جو ہے وہ رشتہ طے ہوتا تو بولتے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ٹی وی نہیں رہنا، دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں دینا، بس لڑکی لے لو ختم، اتنا ہی۔ اس طریقے سے ہمیں نکاح کی دعوت کو ضروری سمجھ کر اس کے لیے لڑنا، بلکہ بعض مرتبہ ایسے بھی ہو رہا ہے اس سے مرد ذرا بدنام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہے 50-50 ولیمہ دونوں آدھا آدھا کر لیں گے، نہیں، ولیمہ کرنا لڑکی کی طاقت پر ہے، اچھا گرینڈ سے کرو مگر اسراف سے بچو، آدھا تمہیں کرو آدھا ہمیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے دعوتوں میں اسراف بہت ہوتا ہے۔ علامہ عبد القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں جو یہ کہا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یہ اسلام کے نظام میں صحت کو بتانے کے لیے سب سے عمدہ دلیل ہے۔ ہمارے پاس دیکھو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں آدھا کھانا کچرے کی چٹی میں رہتا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ نعمتوں کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، ہمارے اسلاف کے پاس نعمتیں کم تھیں، جواب دے کا احساس زیادہ تھا، ہم تو سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ علماء بولتے نعمت آ گئی تو اللہ کے سامنے پھلدار درخت کی طرح جھک جاؤ، تمہاری نعمتیں باقی رہیں گی، اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں چھن جانے کے بعد اف اف کرتے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس دسترخوان پر کتنا کھانا گنایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو گوشت کھانا بھی نہیں آتا، گوشت کی ڈلی آپ وہی ڈالے جو آپ کو کھانا ہے، جو آپ کو نہیں کھانا ہے وہ پلیٹ میں ڈال لیے، آپ کو اچھا نہیں تو اٹھا کے پاؤ کلو ادھر ادھر ڈال دیے۔ گوشت کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس میں جتنے کھانے کے دانے لگے ہوتے ہیں منہ میں لے کر پہلے پاک کرنا چاہیے، ہمارے پاس ایسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ میٹھا رکھا ہوتا ہے، بعض لوگ شوگر پیشنٹ میٹھا نہیں کھاتے، وہ غیر مسلم ماں کے دسترخوان لپیٹا پورا لپیٹو، بعض لوگ پانی کا باٹل ہوتا ہے پورا باٹل لپیٹو، لہٰذا کھانے کے دانے چھوڑنا، میٹھا سٹنا اور پانی کے بوتلوں کو نعوذ باللہ ایسے ہی بیکار کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ پیش آیا، ایک دن ابو بکر بھوکے نکلے، ایک دن عمر بھوکے نکلے، اللہ کے نبی کے گھر کے پاس گئے، پوچھے یا رسول اللہ کیا نکلے آپ؟ بولے مجھے بھوک لگی ہے نکلے۔ دیکھو نبی بھی بھوکے، ابو بکر بھی بھوکے، عمر بھی بھوکے، تینوں ایک انصاری کے باغ میں گئے، کھجور کا درخت تھا، جا کر انصاری کے باغ میں جو ہے دستک دیے، اندر سے بیوی آئی، پوچھے کہاں ہیں تمہارے شوہر؟ بولے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جس گھر میں رسول اللہ مہمان بن کے اتر جائیں اس سے بڑی کوئی خوش قسمت ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے کیا کیا رضی اللہ عنہا صحابیہ نے، یہ کھجور ایک تٹے میں کھجور اور پانی رکھ کے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے درخت کے نیچے ہیں، وہ تٹے میں کھجور رکھے ہوئے پانی رکھا ہوا ہے، تینوں کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں۔ جب تھوڑا کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا زندگی آئی، آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوگو ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جاؤ گے، یہ کھجور کے درخت کا سایہ، یہ کھجور، یہ پانی، آج کتنی نعمتوں کو ہم دسترخوان میں لپیٹ کے کتوں کے حوالے کرتے ہیں، ذرا سوچئے۔ ہمارے پاس یہی ہوتا ہے، نعمتوں کی بڑی ناقدری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ نے کہا لوگو فضول خرچی نہ کرو،
اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان نے اپنے رب کا بڑا نہ شکرائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، شریعت نے پانی میں اسراف کرنے سے منع فرمایا. آپ اللہ کے نبی شاید آدھے لیٹر پانی میں وضو کرتے تھے. ہم لوگ کیا سمجھتے وضو کرنا بولے تو ہر ایک عضو کو 3 مرتبہ دھونا ضروری سمجھ جاتے. حالانکہ کبھی 1 مرتبہ بھی دھو سکتے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھو سکتے. شریعت نے جب پانی میں اسراف کرنے سے منع فرمایا تو ہم شادیوں میں کیسے اسراف کر سکتے ہیں؟ نعمتوں کی ناقدری سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہماری شادیوں میں جو شرعی مخالفتیں ہوتی ہیں، ویڈیوگرافی اور تصویر کا فتنہ ہمارے پاس ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیوگرافی کرنے کے واسطے نکاح کو کہاں رکھتے؟ شادی خانے میں رکھتے ہیں. اب یہاں آئے تو کرنے نہیں ہو رہا ہے. آج کل تو سیلفی ہے، کوئی بولے نہ بولے آرام سے لوگ پکڑ لیتے ہیں. ہاں نکاح ہو رہا ہے، پکڑ لو، سب کر لو. یہ ویڈیوگرافی تصویر ایک موقع سے لی جا سکتی ہے. کب؟ جب ضرورت ہے. آدھار کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، ID کارڈ بنانا ہے، تب لے سکتے ہیں. ورنہ بغیر ضرورت کے یہ لینے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا غیر مسلم مرد بھی جا کے ہماری عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کب کو فوٹو لیتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں نکلتے وقت، دستخط کرتے وقت، رستہ بھر، پھر کھاتے وقت. کتنے لوگ کھاتے پورا اس میں آتا ہو. اور اسی طریقے سے دولہا کے سامنے تصویریں نکالتے ہیں. یہ بات دیکھو، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس ہوتا ہے. دولہا دلہن کو بٹانے کے لیے الگ الگ اسٹیج بناتے ہیں. کچھ باتیں تلخ ہیں، ذرا برداشت کیجئے اس کو. دولہا دلہن کو بٹانے کے لیے الگ الگ اسٹیج بٹھاؤ آپ، لیکن دونوں کو بے پردہ بٹھا کر بازو لائن سے سارے لوگ کھڑے ہو کر فوٹو لینا یہ منکر ہے. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کون پیسہ دے رہا ہے؟ سیاسی آدمیاں ہیں تو بولچنوں کو، سیاسی آدمیوں پر اتنا غور کرتے ہیں لوگ، رشتہ داروں کو بھی نعوذ باللہ مکمل طور پر بھول جاتے ہیں. اس طریقے سے دلہن کو بے پردہ بٹھانا اور بازو کھڑے ہو کر یہ فوٹو لینا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، جیسا کہ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے مکمل طور پر فرمایا. اسی طریقے سے ویڈیوگرافی جب ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہماری خواتین سب سے پردہ کر لے رہتے ہیں لیکن اس سے پردہ نہیں کرتے. انہیں عورت کو بھی دیکھتا، لڑکیوں کو بھی دیکھتا. بلکہ ہماری خواتین شادی میں جاتی ہیں تو اللہ رحم فرمائے، کون دلہن ہے کون عامر تو پہچان نہیں سکتے. اتنی زیادہ بن ٹھن کے نعوذ باللہ اسوں میں جاتی ہیں. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، شادیوں میں اور نکاح میں جو شادی بیاہ میں نکاح میں جو شرعی مخالفتیں ہوتی ہیں، مردوں اور اجنبی عورتوں کا آپس میں ملنا. ماشاءاللہ وہ شادی محل بہت اچھے ہیں جہاں مرد الگ عورتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہ دونوں مل جاتی ہیں. یہ بہت بڑا خطرناک ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، عورتوں مردوں کا آپس میں مل جانا ویسا ہے جیسے لکڑی کو آگ کو ملا دیا. اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اختلاط الرجال بالنساء سبب لکثرت الفواحش والزنا. یہ اجنبی عورتوں کا مردوں سے شادیوں میں مل جانا یہ زنا کی طرف لے جانے کا راستہ ہے. ہمارے پاس دیکھتے وہ اچھے کپڑے پہن کر خواتین آتی ہیں، بن ٹھن کے آتی ہیں، بیوٹی پارلر جا کر آتی ہیں. وہ پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی سب ان سے جا کر ملاقات کیے. بلکہ بعض شادیوں میں نے دیکھا کہ اجنبی لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ ملائے تو وہ گناہ، لیکن جو ہے گلے ملتے ہوئے نظر آتے ہمارے معاشرے میں. اتنی خطرناک انداز سے ہوتی ہیں. اور اس طرح سے ابن القیم رحمہ اللہ جگہ بھی لکھتے ہیں، مردوں عورتوں کا ملنا بازاروں میں ہوتا ہے، یہ برائی کی جڑ ہے. اور دیکھو جہاں مرد عورتیں مل جاتی ہیں، اجنبی مرد عورتیں، وہاں اللہ کا عذاب اترتا ہے. ابھی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی طرح کی ویڈیو آئی، وہ دلہن بیچ میں ناچ رہی ہے، اوپر کی چھت گر کے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا. بسا اوقات شادی ہوتی رہتی ہے، اسٹیج پر سب ناچتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اتنے ایسے دھسا دیتا ہے. اس طرح کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی مکمل طور پر قباحت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے. اجنبی مردوں کا غیر محرموں سے مصافحہ کرنا بھی حرام ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی اجنبی عورت کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا. خالہ سے، پھوپھی سے، امی، نانی، دادی سے مل سکتے، خالہ کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، تائی کی بیٹی آپ کے لیے حرام ہے. لہذا یہ جو ہے رشتے میں آتی ہے مگر وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے. لہذا اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا صحیح نہیں ہے. اور سالیوں کا بے پردہ ہونا یہ بھی ہے. ہمارے پاس بولتے سالی آدھی گھر والی، یہ غیر اسلامی بات ہے. یہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، شادی جب ہوتی ہے شروع میں وہ جو بھونی بنتا ہے نا اس کے جوتے اٹھا لیتے ہیں سالیاں. جب وہ پیسے لا کو دے کو جوتے لے جانا، یہ کام کرنے والوں کو جوتوں سے مارنا.
یہی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، کہاں سے آئی چیز یہ؟ سالیاں پورے جوتے اٹھا لیتے اور سالیوں کا جو ہے بھونی سے پردہ ہے۔ میرے گھر کی بات کروں، مجھے 5 بہنیں ماشاءاللہ، میرے والد محترم ایسے تھے، گھر میں بھونے آؤ بولے تو پردہ ہٹانا۔ میری کوئی بہن اپنے سالی کے سامنے نہیں جاتی، میری کوئی بہن اپنے بھونی کے سامنے نہیں جاتی، جیجو سے پردہ ہے، بھونی سے پردہ ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، وہ سالی بھونی کے ساتھ جا کے آئس کریم کھا رہی، مار رہی، سبھا رہی، ساری چیزیں معاشرے میں ہم نعوذ باللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے شادیوں میں اور ایک چیز ہوتی ہے، ایک عورت کے پاس سونے کا زیور نہیں ہے، کہاں سے تو بھی لے کو پہننے کو جاتی، کئی کو وہ جھوٹی عزت، وہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا جو ہے، وہ جو سب سے بڑا آپ کے پاس جو اعزاز ہے وہ آپ کا ایمان، آپ کی حیا۔ یہ جھوٹے زیورات پہن کر انسان کو جھوٹی شان دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات بتائیے۔ اور عورتوں کے لیے تو سونا پہننا جائز ہے، مگر مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ بعض اور مردوں کو دیکھیں گے شادی ہوئی ہے تو ہاتھ میں مہندی لگا لیا ہے۔ میرے والد تو بولتے تھے مرد کے ہاتھ میں خون آنا، عورت کے ہاتھ میں مہندی رہنا۔ ایسا مرد کو شجاعت اور ہمت والا بن کر ہمارے مرد بھی جو ہے مہندی لگاتے ہیں۔ مہندی علاج کے لگا سکتے ہیں، مگر شادی کے طور پر خاص طور پر لگانا عورتوں سے مشابہت ہے۔ عورتوں کا بن ٹھن کر، خوشبو لگا کر، پھول لگا کر باہر جانا یہ بھی غلط ہے۔ دیکھو ہماری شریعت میں مسجد کو آنا بھی ہے تو بغیر خوشبو کے آنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک عورت خوشبو لگا کے، پھول لگا کے، اسپرے مار کے وہ آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے عورتوں پر لعنت کرو، اور ایسی عورتیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ مہر دینے میں بھی بڑی تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مہر دیو بولے تو نا بعد میں دے تم میں، پوری زندگی مہر کے بغیر گزار کے اپنے بیوی سے فائدہ اٹھا کے آخری میں مرتے وقت معاف کر ڈالو ان کو۔ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی فرمائی، آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس وہ زیرہ ہے، دیکھو جنگ میں پہننے کی، تھوڑا اب ادا کرو، تھوڑا بعد ادا کرو۔ لہٰذا وہ جو مہر ہوتا ہے وہ خاص ہے، لہذا اچھے انداز سے مکمل طور پر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے شادیوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں دلہن کے چہرے کو بیوٹی پارلر میں لے جا کر خوبصورت بنانا۔ ہمارے پاس ایک عالم دین ہے سعودیہ کے، سعد بن ترک الخصلان، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورت کو مزین کیا جا سکتا ہے؟ تو بولے اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تو آپ اسے خوبصورت بنا سکتے، مہندی لگاؤ، چوٹی ڈالو، پاؤڈر لگاؤ، کریم لگاؤ، سب کرو، مگر یہ فطرت کو بدلنے والے بیوٹی پارلر میں لے جانا بڑا غلط ہے۔ یہ ہماری خواتین بھی ہیں، شادی میں لپسٹک لگا کے آتی ہیں، خوبصورت بنتی ہیں، یاد رکھو ایک مرتبہ بیوٹی پارلر کرنے سے آپ کی فطری خوبصورتی جو متاثر ہوئی دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ آپ کیا کر رہے ہیں، دلہن کو مصنوعی خوبصورتی دے کر آپ شوہر کے پاس بھیج رہے ہیں، 3 دن کے بعد بھیجے تو وہ چہرہ نہیں جو اصلی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یہ شیطان نہ کر، اور خصوصاً یہ آئیبرو بناتے ہیں یہ اوپر، اور بیوٹی پارلر میں لے جا کے چمڑے نکال کے وہ کر کے ایسی صورت بناتے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے بات بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی 6 سال میں ہوئی، روایتوں میں ہے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر عائشہ فرماتی ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا، ایک صحابیہ نے آ کر مجھ کو تیار کیا، نبی کے بعد بھیجا جا رہا ہے، پہلی سہاگ رات نبی کی عائشہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجنے سے پہلے عائشہ کو مزین کیا گیا۔ عائشہ بار بار پوچھتی کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ عائشہ کو آخری وقت تک نہیں معلوم کہ رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تمہاری رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دودھ کا پیالہ لے کر بھیجا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حیا کی پیکر مجسم تھی، یہ اپنے ہاتھ میں دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، آدھا دودھ نبی پیتے، آدھا دودھ ماشاءاللہ عائشہ پیتی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا عورتوں کو سنوارو، خوبصورت بناؤ، مگر یہ مغربی کلچر اور تہذیب نے بیوٹی پارلر کے نام پر ہماری عورتوں کی اصلی زینت کو چھینانا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہماری شادی بیاہ میں میوزک بھی ہوتی ہے، بعض ایسے شادی محل رہتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل رہتے ہیں جہاں ہمیشہ میوزک چلتے رہتی، ہمارے جو ہے شادیوں میں گانے بجانے ناچنے کی آواز بھی ہوتی ہے۔ اگر دونوں خاندان مکمل طور پر شادی سے متاثر ہیں تو مکمل طور پر یہ کرتے ہیں اور شرعی حدود سے بھی پار کرتے ہیں، رات دیر گئے دعوتیں چلاتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ شادی کی دعوت رات 3
3 بجے تک چلتی ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نماز فجر چلے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم سو جاتے ہیں۔ اور جو ہے اس طریقے سے ہمارے مہر میں 7، 8، 6 بھی آتا ہے، کھانے کی محفل میں بھی فرق کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، مالداروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں ایسی دعوت ولیمہ جس میں مالداروں کو بلایا، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا ابن مسعود نے ایسی دعوت میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور جس دعوت ولیمہ میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت ولیمہ اللہ کے تقرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت چیزیں ہوتی ہیں، نماز فرض چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے دلہا دلہن کو دعا بھی یا دعا بتانا چاہیے کیا دعا ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ وہ پیشانی پر رکھ کر کیا دعا پڑھتے، اور اس طریقے سے جمعہ سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں، مکمل طور پہ دیکھنا چاہیے۔ آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے، نکاح عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، تم کیا کرو؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شادی بیاہ اور نکاح کے معاملے میں اسلام نے جو تعلیم دی اس پہ مکمل طور پر عمل کرو۔ اس بات میں مکمل طور پر ہمیں امت میں بیداری لانا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں حیدرآباد میں تھا، اس وقت ہم نے وہاں مسجد فتح دروازہ اہل حدیث میں ایک اچھی بات دیکھی۔ وہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، ہر جمعہ کو نماز مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ ایک درس ہوتا ہے۔ وہ درس کا عنوان ہے شرعی زندگی کے خوشگوار زندگی کے شرعی اصول۔ نکاح آسان کتنا ہوتا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ہر ہفتے ہمارے اگر مساجد میں ایسا درس ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ شرعی مخالفتوں سے ہم بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے پر ماشاءاللہ ہماری شادیوں میں وہ برکت آئے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی کے بعثت کا مقصد وہ کیا ہے؟ غلط رسوم و رواج کو ختم کرنا تھا، اور اسی طریقے سے علماء کو اور ذمہ داروں کو ایسی شادیوں میں نہیں جانا چاہیے جہاں شریعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ حکمت سے لوگوں کو سمجھاؤ، دولہا دلہن کو سادہ نکاح کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کرو، اور یاد رکھو شریعت پر عمل کرنے سے ماشاءاللہ ہم دنیا میں بھی جیتیں گے اور آخرت میں بھی مکمل طور پر ہماری جو ہے بات صحیح ہوگی۔ خطبہ نکاح میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس پر تو عمل ہوا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کو اسلامی طریقے پر کرنے والا نبی کے امتی کا فرد ہے۔ اگر آپ نکاح کرنے میں نبی کے راستے سے ہٹتے ہیں تو ہوگا کیا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ مکمل طور پر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملے میں ہم جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، نکاح میں شادی بیاہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے جو ضابطے دیے مکمل طور پر اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک وقت میں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کے بارے میں قرآن نے جو اصول ضوابط دیے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذرعی اصول دیے، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نکاح میں جو خلاف ورزیاں ہیں، تمام خلاف ورزیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے امت میں جو لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے نیک جوڑے کا انتظام فرمائے۔ امت میں جو نوجوان ہیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں سکون، مغفرت، مودت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب